بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہم سب یہاں جمع ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہم آپس میں کر لیں اپنی اصلاح کی، تعلیم کی، تربیت کی، سیکھنے کی۔ اللہ پاک آپ سب کے اس بیٹھنے کو، جذبے کو قبول فرمائے اور تمام طلبہ عزیز کو اللہ پاک علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طالب علم کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ کون سا مہینہ؟ تیسرا مہینہ۔ اور تمام طلبہ ادھر میری طرف دیکھیں گے، جب تک بیان چل رہا ہے کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، ٹیک نہیں لگائے گا، انگلیوں سے، ٹوپی سے، بالوں سے نہیں کھیلے گا، ادھر میری طرف۔ جو پوچھوں گا جس سے وہ جواب دے گا، نہیں دیا تو مطلب اس کی توجہ نہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ کیا نام ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع عربی کا لفظ ہے اور ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ کون سا موسم؟ بہار سمجھتے ہیں، لیکن اس سال میں کل 4 موسم ہوتے ہیں۔ کتنے موسم ہوتے ہیں؟ سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے اور بہار ہے۔ اسکول والوں نے پڑھا ہے سمر ہے، ونٹر ہے اور سپرنگ ہے اور آٹم۔ موسم بہار وہ ہوتا ہے جس میں ہر طرف پھول، پتے، سبزہ، درخت، ہر چیز سرسبز اور شاداب آباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں بھی کیاریاں لگی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، اس پہ بھرپور قسم کے پتے، سرسبز، ہریالی سب آیا ہوا ہے۔ جب ہر چیز اس طرح خوبصورت ہو جائے، چمک جائے، ہر طرف ہی ہریالی نظر آئے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک کی طرف سے کون سا موسم شروع ہو چکا ہے؟ بہار کا موسم۔ کون سا موسم؟ بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے کا نام بھی کیا ہے؟ بھول گئے نا؟ مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول، بہار والا مہینہ ہے۔ کیوں بہار والا مہینہ ہے؟ کہ اس میں وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ محبوب کائنات تشریف لائے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے کہ جن کے آنے کے بعد اس امت کو بہار مل گئی۔ کیا مل گئی؟ بہار مل گئی۔ اور وہ ہستی اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں، اور دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ مہینہ ربیع الاول تھا اور دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ یہ باتیں سب سمجھ گئے دوست؟ تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، پیدائش کا دن پیر ہے، اور پیدائش کا وقت
وہ صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ جب فجر کی اذانیں شروع ہونے لگتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق. جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو وقت کون سا تھا، تو آپ کہیں گے صبح صادق کا. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ صبح صادق کا وقت تھا. آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور چونکہ آپ کی تشریف آوری اس امت کے لیے، اس دنیا کے لیے موسم بہار کی طرح ہے. آپ کے آنے سے ہر چیز میں برکت پیدا ہو گئی، خوشیاں پیدا ہو گئی، رحمت پیدا ہو گئی، آسانیاں پیدا ہو گئی. اس امت کو اللہ پاک کی طرف سے خوشخبریاں مل گئی، جنت کی بشارتیں مل گئی. سمجھ گئے؟ تو یہ ساری برکتیں، یہ سعادتیں، یہ خوشیاں، یہ انعامات، یہ کس ہستی کے طفیل ہمیں نصیب ہوئی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت رکھے. اور اس محبت کا سب سے آسان اور سب سے ضروری طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مسلمان کہے جی مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے لیکن وہ گانے سنتا ہے. ایک مسلمان کہے مجھے حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے. ایک عورت کہے مجھے حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن وہ عورت پردہ حجاب نہیں کرتی. تو یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اس شخص کے دل میں ہوگی جس کا طریقہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام والا ہو. ٹھیک ہے؟ تو ایک ایک سنت کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. کون کون عمل کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہوگا. دوسری بات جو بہت ضروری عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور آج انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ 7 ستمبر 7 سپٹمبر 2024. اسی طرح 7 ستمبر 2024. اور یہ دن اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے. آپ میں سے کتنے بچوں کو، کتنے طلبہ کو پتہ ہے کہ آج یہ قوم اور مسلمان ایک دن پر خوشی اور شکر کا اظہار کر رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی آپ بتائیں، کھڑے ہو. ارقم نام ہے، کیا نام؟ جی 50 سال مکمل ہو گئے کس چیز کو؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ان کو پتہ ہے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس ملک میں علماء نے جو محنت کی تھی، سمجھ گئے؟ اور منکرین ختم نبوت کو اس ملک کے قانون میں غیر مسلم قرار دیا گیا. جتنی بات آپ کو سمجھ آئے گی اتنی عرض کریں گے، باقی بوجھ نہ لیں. تو اس قانون کو مکمل ہوئے کتنے سال آج پورے ہو رہے ہیں؟ 50 سال. اور جب بھی کسی چیز کے 50 سال پورے ہو اس کو کہتے ہیں گولڈن جوبلی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گولڈن جوبلی اس کو کہا جاتا ہے. تو 7 ستمبر 2024 50 سال آج پورے ہو رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو، جس کے لیے علماء نے، مسلمانوں نے، اس ملک نے بہت بڑی قربانی دی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے
کہ آپ تمام انبیاء کے سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے خاتم الانبیاء. کیا کہتے ہیں؟ اور اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. یاد رہے گا، آپ کا لقب ہے خاتم الانبیاء، اور اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. تو آج اس کو کتنے سال پورے ہو گئے؟ 50 سال پورے ہو گئے. ایک مسلمان کو اس پر بہرحال قلبی خوشی ہونی چاہیے، اور ہم اس پر خوش ہیں. سمجھ گئے؟ آخری بات اب آپ ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں. پچھلے سال کوئز پروگرام ہوا تھا، یاد ہے؟ سوال اور جواب، سوال اور جواب ہوئے تھے. آپ میں سے کافی طلبہ ایسے تھے جنہوں نے رجسٹریشن فارم بھرے تھے. کوئی ہے؟ ہاتھ اٹھا لے. ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر، نیچے کر. ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھائے، دیکھیں اتنے مضبوط آدمی ہیں. اب میری بات سن لیں، حفظ والے بھی اسکول والے بھی، ادھر حفظ ناظرہ اسکول والے، کوئز پروگرام انشاءاللہ دوبارہ آ رہا ہے. نیچے آپ جائیں گے، نوٹس بورڈ پہ اعلان لگ چکا ہے. اور آج 7 سپٹمبر ہے، ہفتے کا دن ہے. اگلے ہفتے کے دن ہوگا 14 ستمبر. کیا تاریخ ہوگی؟ 14 ستمبر ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد. 14 ستمبر ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد کوئز پروگرام ہوگا. آپ تمام طلباء نے اس میں رجسٹریشن فارم بھر کے رجسٹریشن کروانی ہے. لیکن یہ جو کمزوری ہے نا کہ ہم اپنے مدرسے اور مسجد اور اسکول کے پروگرام میں نہیں آتے، کتنی غلط بات ہے. ایک آدمی نے گھر میں دعوت رکھی، مہمان آ گئے، خود چلا گیا گھر سے. کتنا اچھا کام کیا نا، یا غلط کیا؟ بابا مہمان آئیں گے تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ انہوں نے خود ہانڈیاں چاٹنی، یا یہ مہمان کی خدمت کرے گا؟ تو بھائی اسکول آپ کا ہے، مدرسہ آپ کا ہے، مسجد آپ کی ہے، اساتذہ آپ کے ہیں، ترتیب آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے. لیکن جب پروگرام ہو گیا تو آپ لوگ خود ہی چلے گئے. کوئز پروگرام آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے. ہم نے ایک گائیڈ بک بنائی ہے، انشاءاللہ اتوار یا پیر تک تیار ہو کے آپ کے سامنے. یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے آج سسٹم سے نکالا، اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، خزینہ علم و معرفت. سمجھ رہے؟ ایک گائیڈ بک بنی ہے سوال و جواب کے شکل میں. پچھلے سال بہت سارے سرپرستوں نے کہا بچوں کو تیاری کس سے کرائیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو بڑی محنت سے اور اساتذہ نے دن رات ایک کر کے ہم نے ایک مجموعہ تیار کیا ہے. ابھی تو وہ مجموعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کتاب کی شکل میں بھی آ جائے گا. یہ 2-3 دن میں انشاءاللہ ہماری ایک شاپ ہے، آپ نے دیکھی ہے کسی نے؟ بنات کے برابر میں ایک شاپ دیکھی ہے نا؟ وہاں پر انشاءاللہ آپ کو اتوار یا پیر کے دن یہ کتاب مل جائے گی. تھوڑا سا پیسے خرچ کریں گے آپ لوگ یا نہیں کریں گے؟ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں نا جو 1 روپیہ بھی اپنے دین کے راستے میں نہیں لگاتے، اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے. تو فری میں دے دیں یا تھوڑے پیسے خرچ کریں گے؟ جی بول بھی نہیں رہے کہ واقعی میں خرچ کرنا پڑ جائے. تو کون کون پیسے خرچ کرے گا؟ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ آپ کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی، دوبارہ وہ آپ کی ہوگی. تو وہ کتاب بھی ضرور حاصل کر لیں، اس سے تیاری کریں. اتوار پیر منگل بدھ، کل اتوار کے دن سے لے کر اتوار پیر منگل اور بدھ، یہ 4 دن جو ہے رجسٹریشن فارم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہر 7 سال سے لے کر 16 سال، 7 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے جتنے بچے اور ساتھی ہیں فارم فل کریں. آنے والے ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا. ایک سوال ہوگا
جس نے صحیح جواب دیا اس کو فوراً انعام ملے گا. یہ نہیں ملے گا، یہ تو ایسے ہی مثال دے رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی؟ تو فوراً آپ کو انعام مل جائے گا. ٹھیک ہے، اچھے اچھے انعامات ملتے ہیں اس کے اندر. تو کون کون آئے گا انشاءاللہ؟ سب آئیں گے؟ مصطفیٰ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ جی، ان سے خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، تاکہ وہ نظر آئے. سب آئیں گے انشاءاللہ. رجسٹریشن فارم فل کریں، اپنے باقی بھائیوں کو، بلڈنگ کے بچوں کو، دوستوں کو بھی تیار کریں. آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ سب کو تیار کریں، سب سے بات کریں، سب سے رجسٹریشن فارم بھروائیں، خود لے کر آئیں. مسجد کے گیٹ کے سامنے ہمارا فاؤنڈیشن کا آفس ہے، دیکھا ہے نا؟ کل شام 6 سے رات 10 تک 4 دن تک رجسٹریشن ہوگی. آپ کے نام جمع ہوں گے. مقابلے والے دن عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو بلا کے کارڈ دیں گے. جس کے گلے میں کارڈ ہوگا وہ مسجد کے ہال میں اندر آ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ ساری باتیں سمجھ گئے؟ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو خوب تیاری کریں انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس نوٹس بورڈ پہ لگا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.